السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کی ہیبت کیوں دلوں سے نکل گئی ہے۔ سنیے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جائے گی، اور جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل کے ہاں مقام عزت سے گر جائے گی۔ تو ناظرین، اس روایت میں بیان کیا گیا کہ جب امت دنیا کو خوب اہمیت دینے لگے گی تو اسلام کی ہیبت سے نکل جائے گی۔ واقعی دنیا کو بڑی چیز سمجھنا بہت برا ہے۔ ثواب آخرت کمانے کی نیت سے کچھ باتیں اس سے متعلق بیان کی جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ انعام پارہ 7 آیت نمبر 32 میں فرمان رب الانعام عز و جل ہے، ترجمہ: اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھے نہیں؟ تو اس کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ نیکیاں اور طاعتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہیں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اعمال متقین یعنی نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے، یعنی کہ نیکی کے علاوہ سب کھیل کود ہے۔ دنیا کیا ہے؟ سنیے، دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے۔ اور سیدنا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے، پس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری و غیر ضروری اشیاء دنیا میں ہی داخل ہیں۔ دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ دنیاوی اشیاء جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے۔ ایسی چیزیں صرف 2 ہیں، علم اور عمل۔ عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کرنا، اور دنیا کی یہ قسم بہت عمدہ ہے۔ نمبر 2، وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا زمین جائیداد، سونا چاندی، عمدہ کپڑے اور اچھے اچھے کھانے کھانا، اور یہ دنیا کی مذموم یعنی قابل مذمت قسم میں شامل ہے۔ تیسرا، وہ اشیاء جو نیکیوں پر مددگار ہوں، جیسے ضروری غذا، کپڑے وغیرہ، یعنی کہ ان کی برکت سے آپ کھا پی کے کپڑے پہن کے عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو یہ قسم بھی محمود یعنی اچھی ہے۔ لیکن اگر محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا قابل مذمت کہلائے گی، یعنی کہ غذا کھانے کا مقصد کیا ہے، کپڑے کا مقصد ہے کیا ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ بھی یا تو اچھی ہوگی یا بری۔ دنیاوی کاموں کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، بعض کام وہ ہیں جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ عز و جل کے لیے کی گئے، مثلا ناجائز و حرام کام۔ نمبر 2، بعض وہ کام ہیں جو اللہ عز و جل کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے غیر کے لیے بھی، مثلا غور و تفکر کرنا اور خواہشات سے رکنا، کیونکہ اگر لوگوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اور بزرگی کے اصول کی خاطر غور و فکر کیا، یا خواہشات کو صرف اس لیے چھوڑا کہ مال کی بچت ہو یا صحت اچھی رہے، تو اب یہ رضائے الہی کے لیے کام نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، بعض کام وہ ہیں جو بظاہر نفس کے لیے ہوں مگر حقیقت میں اللہ عز و جل کی رضا کی نیت سے کیے گئے ہوں، جیسے غذا کھانا، نکاح کرنا وغیرہ، تو یہ بھی اچھے میں آئے گا۔
تو دنیا کی آپ نے تعریف سنی، کس میں سنی؟ وہ آخر میں دنیا دار کی تعریف بھی سن لے۔ جب بندہ آخرت کی بہتری کی غرض سے دنیا میں سے کچھ لے گا تو اسے دنیا دار نہیں کہیں گے، یعنی کہ آخرت کی بہتری کے لیے دنیا سے کچھ لے گا تو وہ دنیا دار نہیں، بلکہ اس کے حق میں دنیا آخرت کی کھیتی ہوگی۔ اور اگر ذاتی خواہش اور اصول لذت کے طور پر یہ چیزیں حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک حقائق سن لیجئے، دنیا میں حقیقی لذت کسی شے میں نہیں، البتہ لوگ تکالیف کا خاتمہ کرنے والی چیزوں کو لذت کا نام دیتے ہیں۔ مثلا کھانے میں اس لیے لذت ہے کہ وہ بھوک کی تکلیف ختم کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھوک ختم ہو جائے تو کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح پانی اس لیے لذیذ لگتا ہے کہ پیاس کو ختم کرتا ہے، جب پیاس بجھ گئی تو لذت بھی جاتی رہی۔ حقیقی لذتیں تو جنت میں نصیب ہوں گی، کیونکہ اہل جنت کو جب کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی تو اس سے چھٹکارا دینے والی اشیاء کا وجود کہاں سے ہوگا، لہذا ان کی لذات حقیقی ہوں گی۔ مثلا ان کے کھانے پینے کی لذتیں اصلی ہوں گی، محض بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لیے نہیں ہوں گی۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ابلیس یعنی کہ شیطان کی بیٹی ہے، اور اس دنیا سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی بیٹی کا خاوند ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس دنیا دار شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، لہٰذا میرے عزیز دوستو، ناظرین، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اس کی بیٹی یعنی دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ جل کی پناہ چاہتے ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے ہوئے یعنی رشتہ داریاں کاٹتے رہے ہو، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے۔ پھر اس بڑھیا نماد دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پکارے گی، اے میرے پروردگار، میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ جل فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو، دولتے دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، دولتے دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمبی ہو گئی ہے، چلو نماز پڑھو۔